بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں توکل کے بارے میں۔ توکل کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے کسی معاملے کو کسی کے حوالے کرے، اس کے سپرد کرے، اس کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کر کے اس کو معاملہ اس کے حوالہ کرے، اس کو توکل کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں یہ ہے کہ کسی کام کے لیے جو اسباب اور ذرائع اور وسائل ہیں ان کو اختیار کرنے کے بعد انسان اس کا نتیجہ اللہ کی ذات و صفات پر یقین کی وجہ سے اللہ پر چھوڑ دے تو اس کو توکل کہتے ہیں۔ معاشرے میں توکل کے اوپر انسانوں کے اندر گمراہی پھیلی ہوئی ہے۔ بعض لوگ اسباب اور ذرائع کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات پر یقین ہی کمزور ہے ان کا۔ یہ بھی گمراہی کی بدترین شکل ہے۔ اور اسباب اور وسائل کو کچھ بھی نہیں سمجھنا، یہ بھی گمراہی کی شکل ہے۔ اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کریں اور اس کا نتیجہ اور ثمرہ اللہ کی ذات و صفات پر یقین کر کے اللہ پر چھوڑ دے، اس کو توکل کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توکل کی تعریف کی ہے، فرمایا کہ مسلمان جب اللہ کی ذات و صفات پر توکل کرے تو اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اللہ تعالیٰ پرندوں کو بغیر محنت کے رزق عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مسلمانوں کو چاہے وہ مرد عورتیں ان سب کو اللہ کی ذات و صفات پر کامل توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، میں اپنی اونٹنی کو باندھ کر اللہ کی ذات پر توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کر اللہ کی ذات پر توکل کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اونٹ کو پہلے آپ نے اچھی طرح سے باندھنا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی ذات پر توکل کرے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اسباب اور وسائل کو اختیار کرنا اور اس کے بعد نتیجہ اور ثمرہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا اور اللہ ہی کو فاعل حقیقی سمجھنا، یہ توکل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔